بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں تھوڑا سا معاوضہ لے کر دستی چکی سے گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے پاس پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ رحمۃ اللہ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا، بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، چونکہ اس کی نیت بری تھی اس لیے وہ گندم پیستے ہوئے للچائی نظروں سے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ رحمۃ اللہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدکماش اور بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خامد کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے نیکی کی راہ دکھا رہے تھے، اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو اس نے غصے میں آ کر چور شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و گل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا۔ سب عورتوں سے پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے، چہرے سے ہی آپ کے شرافت ٹپک رہی تھی۔ اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہا، ان نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو اور یہ الزام کیسا ہے کہ اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے اور کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا، اے قاضی، عیوب و نقائص سے پاک صاف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ جلال میں آگے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اپنے بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم باخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے پاس آئے،
چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفولیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدائے واحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور بآواز بلند بولا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ بھی اپنے کیے پر پشیمان ہوئی۔ اس نے آپ سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایمان فروز اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔